اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر حفیظ الرحمان ثناولی صاحب، جامعہ کے صدر ڈاکٹر خالد کمال صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز علماء اکرام، اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا رہا اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ باتیں تو بہت کچھ تھیں، لیکن چند باتوں کی طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا۔ پروگرام جو تھا وہ مقالہ نگاری اور مقالہ خوانی پہ تھا۔ مقالہ نگاری ایک فن ہے، اور کوئی بھی فن دنیا میں آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مسلسل کوشش، جد و جہد اور قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مقالہ نگاری کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ہمیں اس کو مد نظر رکھ کر ہی مقالہ نگاری کرنی چاہیے۔ عام طور پر کسی بھی مقالے کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ آغاز یا تمہید کا ہوتا ہے، جس میں آپ اپنے مقالے کا ایک سرسری تعارف پیش کرتے ہیں، جس سے پڑھنے والے اور سننے والے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کا موضوع کیا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہوتا ہے، جس کو نفس مضمون کہا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی مقالے کا مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کا ٹاپک یا جو بھی آپ کا موضوع ہوتا ہے، اس پر آپ تفصیل سے موضوع کی مناسبت سے اپنی بات کہتے ہیں، جس میں آپ دلائل، شواہد، حقائق اور اسی طریقے سے مثالوں کے ذریعے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ اختتامیہ ہوتا ہے، جس میں آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس مقالے سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا، جس میں آپ اپنی رائے، اپنا خیال پیش کرتے ہیں، اور مجموعی طور پہ پورا ایک طریقے سے خلاصہ بھی ہم اس حصے کو کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی مقالے کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے نوٹس کیا کہ مقالہ خوانی کرتے ہوئے بعض طلباء جو ہے بلیٹ ٹرین کی رفتار سے مقالہ پڑھ رہے ہیں۔ مقالہ پڑھنے کا بھی ایک اپنا طریقہ اور انداز ہوتا ہے، ایک طرز ہوتی ہے، اور ہمیں اسی طریقے کو اپنانا چاہیے۔ وقت محدود ہے، لیکن آپ اس محدود وقت میں بھی اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ مقالہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے جملے، سینٹنسز جو ہے کلیئر نہیں ہو رہے ہیں کہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، کہاں شروع ہو رہا ہے، کہاں پہ پیراگراف شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ تو ان سب باتوں کو آپ دھیان میں رکھیں۔ مجھے جس موضوع پہ حکم بنایا گیا تھا وہ تھا اسلام اور ماحولیات، جو کہ آج کا بڑا ہی برننگ ٹاپک ہے پوری عالمی پیمانے پر۔ اگر ہم دیکھیں تو آئے دن اخباروں میں، نیوز چینلوں پر اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے، مضامین اور مقالے لکھے جاتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبہ حیات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں راہ دکھاتا ہے، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے، چاہے سیاست کا موضوع ہو یا معیشت کا موضوع ہو، ہم کسی بھی موضوع کو یا کسی بھی شعبہ حیات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر موجودہ زمانے میں ہمیں دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے، یا ہمیں سربلندی حاصل کرنی ہے، دنیا میں اپنا ایک مقام قائم کرنا ہے، اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کرنا ہے،
تو ہمیں ان سب چیزوں کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ ماحولیات کے تعلق سے گلوبل وارمنگ کا جو خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری فضا میں اوزون لیئر ایک ہے، اوزون کی پرت موٹی سی چادر ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایک گیس ہے جو سورج سے الٹرا وائلٹ جو کرنیں آتی ہیں، جو شعاعیں آتی ہیں، ان کو یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یہ الٹرا وائلٹ کرنیں کیا ہیں جو سورج سے آتی ہیں؟ یہ ایسی کرنیں ہیں جو انسانی صحت کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اگر یہ لیئر نہ ہوتی تو یہ ڈائریکٹ ہمارے جسم میں پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مدافعتی نظام بنایا ہے کہ ان نقصان دہ، ان مضر کرنوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ تو یہ جو کیا بولتے ہیں اوزون لیئر ہے، اس میں دن بدن جو ہے سوراخ ہلکے ہلکے ہو رہے ہیں۔ اور یہ سوراخ کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے ماحول میں ایک گیس پائی جاتی ہے CFC، جس کو کلورو فلورو کاربن کہتے ہیں، اور ان گیسوں کا اخراج جو ہوتا ہے وہ فریز اور ایئر کنڈیشن یعنی AC سے جو گیسیں خارج ہوتی ہیں وہی اس پرت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر جو انسانی سرگرمیاں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے، جیسے جنگلات کی اندھادھند کٹائی ہے، زراعت ہے، مویشی پالن ہے، ان سے بھی ہمارے ماحول کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اور دن بدن ہماری اس زمین کا جو درجہ حرارت ہے، اوسط درجہ حرارت، وہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے سبب جو گلیشیئر ہیں وہ پگھلتے جا رہے ہیں، اور اس کا ایک بڑا نقصان آنے والے وقتوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ جیسا کہ ماہرین ماحولیات اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس صدی کے آخر تک دنیا کے بہت سے چھوٹے چھوٹے جو جزیرے ہیں وہ سمندر میں سما جائیں گے۔ جیسا کہ ہمارے ملک کا ایک پڑوسی ملک مالدیپ، جو تقریباً 1000 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے، اور وہاں پہ صرف 200 جزیروں پہ آبادی یعنی انسانی آبادی رہتی ہے۔ اس کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ یہ آئندہ 50 سالوں میں پوری طریقے سے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گلیشیئر کے پگھلنے سے سمندر کے پانی کی جو سطح ہے وہ اوپر اٹھتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ماحولیات کو لے کر بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور خاص کر جو درجہ حرارت ہے اس کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے شجرکاری وغیرہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو ہے 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات یعنی ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جاتا ہے۔ میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور جامعہ کا بالخصوص اس انجمن کا اور اس کے روح رواں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔